ایک شہزادہ جس نے محل چھوڑ دیا، ایک سچ کا تلاش کرنے والا جس نے آرام کو ٹھکرا دیا، اور ایک غلام جو اسلام میں آ کر دنیا کا ایک مہان انسان بن گیا۔ یہ فارس کے سلمان کی کہانی ہے، جسے دنیا حضرت سلمان فارسیز کے نام سے جانتی ہے۔ بے چین دل، سچ کی تلاش اور حق کی محبت، یہ صرف اتہاس نہیں، یہ ایمان کا سفر ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا اصل نام روزبہ تھا۔ آپ ایران کے علاقے فارس میں ایک مالدار خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد اس وقت کے مذہب آتش پرستی کے بڑے خادم تھے۔ وہ آگ کو خدا کی طرح پہنچتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی اسی راستے پر چلے۔ بچپن سے ہی روزبہ کو آتش کدہ میں رکھا گیا، جہاں وہ دن رات آگ کی حفاظت کرتے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، لیکن روزبہ کا دل ان رسومات سے مطمئن نہ ہوا۔ وہ سوچتے تھے کہ آگ جو خود لکڑی سے جلتی ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ جو آگ خود لکڑی سے جلتی ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک دن انہیں کسی کام سے گھر سے باہر بھیجا گیا۔ راستے میں انہوں نے ایک عیسائی عبادت گاہ دیکھی۔ اندر جا کر انہوں نے پادریوں کو عبادت کرتے دیکھا۔ ان لوگوں کی عبادت میں سکون ہے، یہاں کچھ سچ محسوس ہوتا ہے۔ ان کی عبادت میں خشوع تھا، سکون تھا اور سچائی کا اثر تھا۔ روزبہ کا دل اس منظر سے متاثر ہو گیا۔ وہ وہاں دیر تک بیٹھے رہے اور ان لوگوں سے سوال کرتے رہے۔ انہوں نے عیسائیت کے بنیادی عقائد سیکھے اور محسوس کیا کہ یہ راستہ آتش پرستی سے زیادہ حقیقت کے قریب ہے۔ جب وہ واپس گھر پہنچے تو والد نے تاخیر کی وجہ پوچھی۔ سچ جان کر والد کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے روزبہ کو مارا، پیٹا اور زنجیروں سے باندھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ لیکن روزبہ کے دل سے سچ کی طلب ختم نہ ہوئی۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے عیسائیوں کے ذریعے شام جانے کا راستہ معلوم کیا۔ ایک رات وہ کسی طرح اپنی زنجیریں سچ کی تلش جرم بن گئی، لیکن دل اب بھی قیدی نہیں ہوا۔ کسی طرح اپنی زنجیریں کھول کر چھپتے چھپاتے گھر سے نکل گئے اور شام کی طرف سفر شروع کر دیا۔ شام پہنچ کر انہوں نے ایک بڑے عیسائی عالم کی خدمت اختیار کی۔ انہوں نے اس عالم سے دین سیکھا، عبادت سیکھی اور دنیا کو ایک نظر سے دیکھنا سیکھا۔ جب وہ عالم فوت ہونے لگے تو روزبہ نے ان سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں۔ اس عالم نے ایک دوسرے نیک آدمی کا پتہ دیا۔ روزبہ وہاں بھی چلے گئے۔ اسی طرح وہ کئی سال تک ایک عالم سے دوسرے عالم کے پاس جاتے رہے۔ ہر عالم نے انہیں سچ کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ آخر ایک بزرگ عالم نے انہیں بتایا کہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ وہ عرب کی زمین میں پیدا ہوں گے۔ وہ کبھی صدقہ قبول نہیں کریں گے مگر ہدیہ قبول کریں گے۔ ان کے جسم پر مہر نبوت ہوگی۔ روزبہ نے آخری نبی کی تلاش کا پختہ ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اس بزرگ عالم سے اجازت لی اور عرب کی طرف سفر کی تیاری شروع کی۔ اس زمانے میں اکیلے سفر کرنا بہت مشکل اور خطرناک ہوتا تھا۔ قافلے کم ہوتے تھے اور راستے میں ڈاکو اور ظالم لوگ بھی گھات لگائے بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے جو عرب کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنا سارا مال و سامان اس سفر پر لگا دیا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا، مگر راستے میں قافلے کے کچھ لوگ بدل نیت ہو گئے۔ انہوں نے روزبہ کو دھوکے سے غلام بنا لیا اور انہیں ایک یہودی تاجر کو بیچ دیا۔ اب وہ آزاد انسان سے غلام بن چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھیں اور جسم پر غلامی کے نشان تھے، لیکن دل میں حق کی تلاش کی روشنی اب بھی زندہ تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ شاید یہی وہ راستہ ہے جو مجھے سچ تک پہنچائے گا۔ یہودی تاجر انہیں عرب لے آیا اور یثرب کے قریب ایک باغ میں کام پر لگا دیا۔ یہی یثرب وہ جگہ تھی جو بعد میں مدینہ منورہ کہلائی۔ روزبہ کھجوروں کے باغات میں کام کرتے، پانی لاتے، درخت تراشتے اور سخت گرمی میں محنت کرتے۔ ایک دن انہوں نے اپنے مالک کو کسی سے بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مکہ میں ایک آدمی نے نبوت کا دعوی کیا ہے
और लोग इस पर ईमान ला रहे हैं। ये सुनकर रोजबा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गए कि जिस नबी की तलाश थी वो वाकई आ चुका है। कुछ अरसे बाद खबर आई कि वो नबी मक्का से हिजरत करके यसरब आने वाले हैं। रोजबा बेचैन हो गए। वो हर आने जाने वाले से खबरें लेते रहे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब पहुंचे तो पूरा शहर खुशी से झूम उठा। यही दिन तारीख में हिजरत के दिन के तौर पर मारूफ हुआ। रोजबा ने मौके पाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। उन्होंने कहा, यह सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसमें से नहीं खाया बल्कि सहाबा को खिलाया। ये पहली निशानी पूरी हो गई। कुछ दिन बाद रोजबा फिर कुछ खजूरें लाए और कहा, यह हदिया है। इस बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाया। दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब सिर्फ एक निशानी बाकी थी, महर नबूत देखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी चादर हटाई ताकि वो महर नबूत देख ले। जब रोजबा ने महर नबूत देखी तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन जमीन पर गिर गए और इस्लाम कबूल कर लिया। इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल कर सलमान रख दिया और वो सलमान फारसी कहलाने लगे।